چیزیں مینلی وہ یہ ہے کہ یہ جو بات کہنا کہ مجھے اگر ہدایت نہیں ملی تو میرا کوئی قصور نہیں ہے، سب کچھ لکھا ہوا تھا، میں اگر دین پہ نہیں ہوں، میں اگر سجدے کی مجھے توفیق نہیں مل رہی تو وہ اگر مجھے دیتا تو مل جاتی، میرا قصور تو نہیں ہے، اس کا قصور ہے. اور بلیم کرتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات پہ کہ اس نے چونکہ لکھا ہوا تھا، اس نے جب ہدایت لکھی ہوگی تو ہدایت پا لیں گے. لوگ کہتے ہیں دیکھیں نا، اگر اللہ کو پتہ تھا کہ جہنم اور جنت میں لوگوں نے جانے پہ جہنم بنائی کیوں؟ لیکن شیطان نے کیا کہا، یا اللہ یہ آپ کا پلان تھا، مجھے آپ نے گمراہ کیا، یہ آپ نے مجھے گمراہ کیا، میں تو نہیں ہوا. اکیڈیمک پوائنٹ آف تقدیر کہ ہم لوگ جو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کیا ہے تو اسے میرا کیا قصور ہے، ٹھیک ہے، یا فار ایگزامپل تقدیر کو سمجھنے کے لیے دو سٹیٹمنٹس ہمیشہ یاد رکھیں، اور جن لوگوں کو ان دو سٹیٹمنٹ سے فرق پتہ چل گیا وہ تقدیر کے معاملے کو سمجھ لیں گے ایزیلی. اللہ تعالیٰ نے جو لکھا وہ ہم نے کرنا ہے، اور دوسری سٹیٹمنٹ جو ہم نے کرنا تھا وہ اللہ نے لکھ دیا. اس میں تقدیر کی اصل ڈیفینیشن کیا ہے؟ the right statement to understand تقدیر is کہ جو ہم نے کرنا تھا وہ اللہ تعالیٰ نے اپنے شامل کامل اور مکمل علم کی بیسس پہ لکھ دیا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا علم کیسا ہے؟ it is perfect. ٹینسز ہمارے لیے ہیں، یاد رکھیں، ٹینسز ہمارے لیے ہیں، پاسٹ پریزنٹ فیوچر یہ ہمارے لیے ہے. اللہ تعالیٰ تو ان کو بنانے والا ہے، اللہ تعالیٰ تو وقت کو بنانے والا ہے، وہ چاہے ہوا تو ختم کر دے، اس پہ کوئی وقت نہیں ہے. هو الاول فليس قبلك شيء، وہ ایسا پہلا ہے جسے پہلا کوئی تھا ہی نہیں. وہ الآخر فليس بعدك شيء، اور وہ اتنا آخری ہے جس سے اس کے بعد کچھ ہوگا ہی نہیں، تو وقت اس کے لیے ہے ہی نہیں. ٹینسز اس کے لیے ایسے ہیں، ہر چیز سامنے ہے. ہمیں پاسٹ پتہ ہے، کچھ بھول جاتا ہے، پریزنٹ میں ہمیں پتہ ہے کہ ابھی کیا ہو رہا ہے، میں کہاں موجود ہوں، فیوچر میں کچھ پتہ نہیں ہے. اس کے لیے سب ایسے ہے، اس کو ایگزیکٹلی پتہ ہے کہ قیامت کے دن کیا ہو رہا ہوگا، اس کو ایگزیکٹلی پتہ ہے کہ جنت میں کون جائے گا، جہنم میں کون جائے گا، اس کو ایگزیکٹلی پتہ ہے کہ ہمارا ٹھکانہ کیا ہوگا. سو ہی ہیز دا پرفیکٹ نالج آف ایچ اینڈ ایوری تھنگ. ہم تو انسان ہیں، وہ تو اندھیری رات میں، اندھیری کالے مٹی پہ، کالی چونٹی کے بھی قطرات کو جانتا ہے، وہ تو اتنا علیم ہے. تو بیکاز آف ہز پرفیکٹ نالج اس نے ہر چیز کو لکھ دیا ہے کہ کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا. ایک شخص فار ایگزامپل، میں ایک شخص کو جانتا ہوں، فار ایگزامپل آپ کا اور آپ کی دشمنی ہے، ٹھیک ہے، مجھے پتا ہے، میں آپ دونوں کا دوست ہوں، اور یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یار اس نے جو میرے سے زیادتی کی ہے نا، میں اس کو ایک دن مار ڈالنا ہے میں نے، ٹھیک ہے. اور میں ایک دن بازار میں کھڑا ہوتا ہوں تو یہ بھائی غصے میں ریوالور اٹھا کے جا رہے ہوتے ہیں، اور میں کہتا ہوں آپ کو کہ یار مجھے لگتا ہے یہ اس نے نا انہیں قتل کر دینا ہے، اتنے غصے میں آئی ہے، اور جا کے یہ ان کو شوٹ کر دیتے ہیں. آپ آتے ہیں کہتے ہیں تو نے قتل کیا ہے، تو نے قتل کرا، تو نے، کیونکہ تو نے کہا تھا کہ وہ قتل کرنے جا رہا ہے تو مجرم ہے. ایسا ہوتا ہے کبھی نہیں، بیکاز آف آئی نیو دیم، اور ان کی ڈسپیوٹس پتہ تھا مجھے، میں نے آپ کو صرف اپنے نالج کی بیسس پہ کیا دیا تھا کہ قتل کرنے جا رہا ہے، تو میں نے تو قتل نہیں کروایا نا. اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنے مکمل نالج کی بیسس پہ قلم کو حکم دیا کہ ہر چیز لکھ دو، اور اس دنیا کی کریشن سے 50,000 پہلے حکم دیا کہ سب کچھ لکھ دو، سب کچھ ایک ایک چیز لکھ دو. تو جو چیز حکم تھا اللہ نے لکھ دیا، ایک ایک ذرہ بھی جو شروع سے آخر تک ہونا ہے، وہ لوح محفوظ جسے بولتے ہیں، دا گریٹ بگ ٹیبلٹ، اس میں ہر چیز ہے. پھر اس میں سے تقدیر لی جاتی ہے، لیلۃ القدر پہ سال کی تقدیر لکھی جاتی ہے، دنوں کی تقدیر لکھی جاتی ہے، مختلف تقدیر لکھی جاتی ہیں، لیکن وہ جو ہے نا اٹ از دا گریٹ بک جہاں پہ ہر چیز لکھی ہوئی ہے. چیزیں مینلی وہ یہ ہے کہ یہ جو بات کہنا کہ مجھے اگر ہدایت نہیں ملی تو میرا کوئی قصور نہیں ہے، سب کچھ لکھا ہوا تھا، میں اگر دین پہ نہیں ہوں، میں اگر سجدے کی مجھے توفیق نہیں مل رہی تو وہ اگر مجھے دیتا تو مل جاتی، میرا قصور تو نہیں ہے، اس کا قصور ہے. لوگ کہتے ہیں نا، سننا آپ نے کبھی بات کہ میرا تو قصور نہیں ہے، وہ اس نے مجھے ہدایت نہیں دی، تو میں کیا کروں؟ اس بندے کو دل چاہتا ہے زور سے چپیڑ ماروں اور پھر کہوں کہ یہ تقدیر میں لکھا ہوا تھا، میرا تو قصور نہیں ہے. What he is doing is کہ اپنے ناکارے پن کو، اپنے اس کو بلیم کر رہا ہے اللہ تعالیٰ پہ کہ میرا قصور نہیں ہے، جو میں گناہ کر رہا ہوں وہ اس نے تقدیر میں لکھا ہوا تھا. تو بندہ اس کو زور سے لگائے اور کہا کہ میرا قصور بھی نہیں ہے، یہ تو تقدیر میں لکھا ہوا تھا. یہ جو لوگ ہوتے ہیں نا، یہ لوزرز ہوتے ہیں بیسیکلی. یہ نا بیسیکلی ایک ایسے مائنڈ سیٹ سے ہوتے ہیں جو کہ اپنے گناہ چھوڑنا نہیں چاہتے اور اپنی جو لذتوں کو چھوڑنا نہیں چاہتے، اور سم ہاؤ گلٹی بھی فیل نہیں کرنا چاہتے.
اور بلیم کرتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات پہ کہ اس نے چونکہ لکھا ہوا تھا، اس نے جب جی ہدایت لکھی ہوگی تو ہدایت پا لیں گے. اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں. They want to have a sinful life, they want to sin in life, but they don't want to blame themselves. That's why they blame Allah سبحانہ وتعالیٰ. اور یہ بتائیں، یہ خود بھی لوگ جانتے ہیں کہ یہ پریکٹیکل اپروچ نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں دیکھیں نا، اگر اللہ کو پتہ تھا کہ جہنم اور جنت میں لوگوں نے جانے پہ جہنم بنائی کیوں؟ اچھا میں آج ایک میڈیکل کالج بناتا ہوں، مجھے پتہ ہے کچھ لوگ فیل بھی ہوں گے، اس کا مطلب ہے میں میڈیکل کالج ہی نہ بناؤں. ٹریفک پولیس سگنلز لگاتی ہے، ریڈ لائٹس لگاتی ہے، اس کو پتہ ہے کچھ لوگ اسے کراس کریں گے، کچھ لوگ توڑیں گے، کچھ لوگوں کو چلان ہوگا، وہ سگنلز ہی نہ لگائے. ہم دنیا کے رولز پہ تو ایزیلی ایگری کر جاتے ہیں، ہاں آئی تھنک ٹریفک لائٹس ہونا ضروری ہے، اور جو سگنلز سگنلز کی وائلیشن کرے گا اس کو چلان کرنا چاہیے، جو ٹیسٹ کو فیل کرے گا اس کو فیل ہونا چاہیے. لیکن اللہ تعالیٰ کے اصولوں پہ شیطان نے ہمیں کیسے گمراہ کر دیا ہے کہ جو اس ٹیسٹ نے پاس نہ ہوا اس کو بھی جنت میں جانا چاہیے اور سب کو جانا چاہیے، کیونکہ ایسا تو کیوں ہونا چاہیے؟ سبحان اللہ. ہم دنیا کے رولز کو تو اپنے پہ اپلائی کر لیتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے رولز کو اپنے پہ اپلائی نہیں کرتے. دس از ہاؤ شیطان plays with us and we try to justify our sins. لیکن سب سے اگر کسی کو حق ہوتا نا بلیم کرنے کا تو آدم اسلام کو ہوتا. He was the first human being. اور انہوں نے کیا کیا؟ جنت میں گئے، پھل کھایا. He could have easily said کہ یا اللہ this was your plan. یہ کیا، میری تو غلطی کوئی نہیں ہے، آپ کا ہی پلان تھا. But you know what did he say? He said کہ یا اللہ یہ میں تھا جو ٹیسٹ میں فیل ہوا ہوں، آپ نے مجھے بہت اپرچونیٹیز دی کہ جو مرضی کرو، صرف اس پھل کے پاس نہیں جانا. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا. لیکن شیطان نے کیا کہا؟ یا اللہ یہ آپ کا پلان تھا، مجھے آپ نے گمراہ کیا، یہ آپ نے مجھے گمراہ کیا، میں تو نہیں ہوا، آپ آدم گناہ بناتے، آپ مجھے سجدے میں گمراہ نہ ہوتا. تو بیسکلی بلیم گیم کرنا شیطان کی خصلت ہے، اور اپنی فیلئر کو ایکسیپٹ کر کے اپنی اصلاح کرنا آدم کی خصلت ہے. تو ہم آدم کی اولاد میں سے ہیں، ہمیں ان کی اپنے والد کی خصلت میں کہتے ہیں، نہ کہ ابلیس. اینڈ دس واز دا فرسٹ سن. دس از دا دس از دا اولڈسٹ ڈاؤٹ اینڈ شک کہ میری ڈیسٹنی پہ ڈاؤٹ کرنا کہ یہ آپ ہی غلطی ہے. شیطان نے شروع کیا تھا اور یہ اس کا فالٹ ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ تمام انسانوں میں اس چیز کو بھر دے تاکہ جتنے زیادہ لوگ اپنے لیے اکٹھے کر سکتا ہے وہ کرتا رہے. To do the effort first and then ask help to Allah subhanahu wa ta'ala. جو نستعین ہے نا، وہ ایاک نستعین، اس میں یہ چیز ہے کہ you have to do the effort first and then ask Allah subhanahu wa ta'ala. آپ کو بدر میں جانا پڑے گا، پھر فرشتے آئیں گے، آگ میں تھرو ہونا پڑے گا، پھر آگ ٹھنڈی ہوگی. حضرت مریم کو فرمایا کہ آپ پاؤں سے ایڑی سے آپ درخت کو ہلائیں تاکہ ہم کھجوریں گریں گے. اللہ کے لیے کیا مشکل ہے کھجوریں ویسے گرا دینا. اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں ایفرٹ تم کرو، پھر ہم کھجوریں گرائیں گے. حضرت ایوب کو کیا ضرورت تھی کہ اس کو بولتے کہ اپنی ایڑی کو زمین پہ ماریں اور پھر ہم پانی نکالیں گے؟ کتنی زور سے ایک ایڑی ہوگی جو کہ سالوں سے ایک بیمار انسان ہے اس کی، اور وہ بھی زمین پہ جو کہ بڑی ٹف ہوتی ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ وانٹس کہ تم ایفرٹ پہلے کرو پھر میرے کام دیکھنا.